آسمانی خدا کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، اور مسیح یسوع کے فتح مند بابرکت اور جلالی نام میں تمام دیکھنے والوں کو پاسٹر جاوید نائک کا سلام پہنچے۔ معزز مومنین، ہم انجیلی سفر میں آپ کے ساتھ ہیں، اور روزوں کے ایام اور عید قیامت المسیح کے خصوصی پروگرامز کے چوتھے حصے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، گزشتہ پروگرامز میں ہم نے پرانے عہد نامہ سے مختلف انبیاء کرام کے روزوں کے بارے میں سیکھا اور جانا کہ وہ اپنی مشکلات کے دوران روزے رکھتے اور ان روزوں کے دوران وہ گریہ زاری کرتے اور خدا کے حضور ماتم کرتے، اور خدا ان کی گریہ زاری کو سنتا اور قبول کرتا اور ان کی مشکلات کو حل کرتا تھا، اور وہ روزہ انکساری اور عاجزی کے ذریعے خدا کی خوشنودی کو حاصل کرتے تھے۔ اور معزز ناظرین، ہم نے پرانے عہد نامے میں دیکھا کہ جہاں جہاں پر بھی روزہ رکھا گیا اس روزے کا کوئی مقصد وہاں پر ظاہر ہوا، اور تمام پرانے عہد نامہ میں جتنے بھی روزوں کے قصے موجود ہیں اور ان کے ذکر موجود ہے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ مختلف مقامات پر روزے کی مختلف نوعیت تھی، اور روزے کے ساتھ گریہ زاری اور ٹاٹ اوڑھنا اور ماتم کرنا اور خدا کو اپنے مطلوبہ مقاصد کے لیے منانا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا تھا۔ اور معزز مومنین، ہم نے پرانے عہد نامہ کے مطابق دیکھا کہ روزہ با مقصد ہونا ضروری ہے، اور ہم نے جہاں جہاں بھی روزے کا ذکر پڑھا بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ میں، وہاں ہم نے ان کے مقاصد کے بارے میں پڑھا اور ان کی مشکلات کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے روزے رکھے اور ان کے ساتھ کیا مسائل تھے اور کیا مشکلات تھیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے روزہ رکھا۔ معزز مومنین، روزہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے روزے کے پیچھے کوئی مقصد ہو کہ جس میں خدا کی خوشنودی کو آپ حاصل کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا روزہ محض دوسروں کو دکھانے کے لیے ہو۔ لیکن اگر آپ کی نیت ایک حقیقی مومن کے روزے دار کی نہ ہو تو ایسا روزہ خدا آپ کا قبول نہیں کرتا۔ بہنوں اور بھائیوں، آج جائیں گے زکریا نبی کی کتاب میں، اور وہاں داخل ہوں گے اس کے 7ویں باب میں، اور دیکھیں گے اس کی 3 آیت سے 7ویں آیت تک۔ یہاں پر حوالہ بھی نوٹ کر لیجیے گا، زکریا کی کتاب ہے، اس کا 7واں باب ہے، اور اس کی 3 آیت سے 7ویں آیت تک۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دارا بادشاہ کی سلطنت کے 4تھے برس کے 9ویں مہینے یعنی کسلیو مہینے کی 4تھی تاریخ کو خداوند کا کلام زکریا پر نازل ہوا۔ معزز بہنوں بھائیوں، ہم نے گزشتہ پروگرام میں عبرانی کیلنڈر کے بارے میں بتایا تھا کہ عبرانی کیلنڈر میں جو کسلیو کا مہینہ ہے وہ 9واں مہینہ کہلاتا ہے، اور جب ہم اس کو انگریزی کیلنڈر میں دیکھتے ہیں تو یہ مہینہ نومبر اور دسمبر کے میڈ میں آتا ہے، یعنی کہ ان کے درمیان میں یہ کسلیو کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اور تحقیقات کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ زکریا نبی پر جو رویائیں نازل ہوئی تھیں وہ 518 اور 520 قبل مسیح کے درمیان نازل ہوئی تھیں۔ خداوند نے زکریا سے کہا کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہہ کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے روزہ رکھا؟ یعنی ہم سیکھتے ہیں کہ رب الافواج فرماتا ہے کہ تو نے اپنے لیے روزہ رکھا اور کھایا پیا، نہ کہ میرے لیے۔ اور یہ بات ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب بھی ہم روزہ رکھیں تو ہمیں خدا کی حضوری میں رہنا بہت ضروری ہے، یعنی روزے کے دوران جیسا یسایہ نبی فرماتا ہے کہ ہم ظلم کی زنجیریں توڑیں اور مسکینوں اور بھوکوں کی مدد کریں اور ان کو کھلائیں، اور جو ننگے ہیں ان کو پہنائیں،
اور جوؤں کو توڑیں۔ سو اسی سلسلے کی جو ہے وہ یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے بات کہ ذکریہ نبی بھی یہ بات کرتا ہے کہ رب الافواج فرماتا ہے کہ تم نے اپنے لیے روزہ رکھا نہ کہ میرے لیے، یعنی رب الافواج فرماتا ہے کہ اگر تو میرے آئین و احکام کو نہ مانے گا اور اگر تو راستی کے کام نہ کرے گا جو خداوند کو پسند ہیں، اور اگر تیرا روزہ بدنیتی پر منحصر ہے تو تیرا روزہ کبھی بھی میری حضوری میں قبول نہ ہوگا۔ اور رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں ایسے روزے کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ تو روزہ رکھ کر ناراستی کے کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے اور ظلم و ستم کرتا ہے، اور تو نے اپنے ہاتھ کو کبھی بھی ظلم سے نہیں روکا، اور تیرے اندر لالچ ہے، حسد ہے، عیب جوئیاں ہے، بد گوئیاں ہیں اور گناہ ہیں اور ہر طرح کی ناراستی ہے۔ تو ایسا روزہ اگر تو روزہ رکھتا ہے اور اس میں دعائیں بھی کرتا ہے تو ایسا روزہ مجھے پسند نہیں۔ معزز مومنین، یہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر ہم خدا کی حکموں کو نہیں مانتے، اگر ہم اس کے آئین پر نہیں چلتے، اگر ہماری زندگی میں صداقت نہیں آتی، اگر ہم ناراستی کے کام نہیں چھوڑتے، تو معزز مومنین ہم جتنے مرضی بھی روزے رکھیں اور دعائیں کریں، وہ ہماری دعائیں جو ہیں عبث ہیں اور خدا کی حضوری میں نہیں پہنچتی۔ سو معزز مومنین، ہم سیکھ رہے ہیں کہ اگر ہماری روشیں درست نہیں ہیں اور ہمارے کام، ہمارے اعمال درست نہیں ہیں، تو ہمارے روزے اور ہماری دعائیں اور نمازیں کسی فائدہ کی نہیں ہیں۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب اور جائیں گے ملاکی نبی کی کتاب میں، اور ملاکی نبی کی کتاب میں داخل ہوں گے اس کے 3 باب میں، جہاں رب الافواج بنی یعقوب سے مخاطب ہے اور ملاکی نبی کی معرفت کہتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ اور حوالہ نوٹ کر لیجئے معزز بہنوں بھائیوں، ملاکی نبی کی کتاب ہے، اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت ہے، اور رب الافواج فرماتا ہے کہ تم نے کہا کہ خدا کی عبادت کرنا عبث ہے، رب الافواج کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے حضور ماتم کرنا لا حاصل ہے۔ سو معزز مومنین، ملاکی نبی کی معرفت ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ روزوں کے دوران اور خدا کی عبادت کے دوران اس کے حضور عاجزی سے، انکساری سے جھکنا، گریہ زاری کرنا اور اس کے حضور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے، اس کی رضا کے لیے ماتم کرنا، جھکنا، روزہ رکھنا، یہ ہمارے لیے لا حاصل نہیں ہے۔ سو معزز مومنین، روزوں کے ایام اور عید قیامت المسیح کے اس خصوصی سیگمنٹ میں آپ ہمارے ساتھ رہیں اور کلام اقدس سے سیکھتے رہیں اور اپنے ایمان میں بڑھتے رہیں۔ سو اگلے پروگرام تک پاسٹر جاوید نائک کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔